السلام علیکم ویورز۔ مرشد ابو آج چکر چنے اور تلوں والا کلچا کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ ابا جی نے سالوں بعد فرمائش کی تھی۔ ابا جی مجھے پیار سے ابو کہتے تھے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فجر کی نماز ادا کی، جوگر پہنے، مارننگ واک کے بعد چکر چنے والے کے اڈے پر جا دھمکا۔ ابھی وہ اپنی ریڑھی سجا رہا تھا۔ میں نے چنے پیک کرنے کو کہا۔ بولا، باؤ جی اتنی صبح چنے 7 بجے سے پہلے نہیں ملیں گے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور بے قراری سے چنوں کا انتظار کرنے لگا۔ چنے والے سے ہر 2 منٹ بعد دریافت کرتا، بھائی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ بس تھوڑی دیر باؤ جی کہہ کر تسلی دے دیتا۔ میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار موبائل پر وقت دیتا۔ چنے والا جو مجھے نوٹ کر رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا، باؤ جی آپ پہلے بھی چنے لے جاتے ہو، پر اتنی سویرے اور اتنی بے قراری پہلے نہیں دیکھی۔ سیر تو ہے۔ میں تو جیسے سوال کا منتظر تھا۔ میں نے سر اٹھا کر فخر سے کہا، بھائی آج میرے مرشد نے چکر چنوں کی فرمائش کی ہے، میں ان کا حکم جلد از جلد بجا لانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، مرشد مطلب آپ کے پیر؟ میں نے کہا ہاں، میرے والد بزرگوار۔ وہ جھلا کر بولا، کبھی مرشد کہتے ہو کبھی والد، چکر کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا باپ ہی میرا مرشد ہے۔ وہ بولا، اچھا تو آپ کے والد کی بدی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں اپنے والد اور والدہ کو سب سے بڑا پیر مانتا ہوں۔ ان کے ہوتے مجھے آج تک کسی مرشد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے بھی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ چنے والے کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ وہ میری باتوں سے مطمئن نہیں ہے۔ بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پر مرشد مرشد ہوتا ہے اور ماں باپ ماں باپ۔ میرے مرشد کا نور محل ٹنڈو مستی خان میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں بنا مرشد راہ نہیں ملتی۔ میں نے کہا، بالکل درست کہتے ہیں تمہارے مرشد۔ دیکھو مرشد رشد سے ہے۔ مرشد مطلب راستہ دکھانے والا، اور ماں باپ سے اچھا راستہ کون دکھا سکتا ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ شاید اس کے اندر حق اور باطل کی جنگ جاری تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، باؤ جی اگر کسی کا باپ شرابی ہو، زانی ہو یا رشوت لیتا ہو تو کیا اس کی اطاعت اور تکریم کرنی چاہیے؟ میں نے کہا ہاں، یہ اس کا امر ہے جس کے لیے وہ اللہ کو جواب دہ ہے، پر بچے پر فرض ہے کہ وہ باپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے۔ انکار کی صرف ایک صورت ہے کہ باپ شرک یا کوئی کھلم کھلا گناہ کرنے کو کہے۔ چنے والا حیران رہ گیا۔ بولا، میرا باپ گاؤں میں بھٹی کی بنی کچی شراب پیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو کیا مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل فرض اولین ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، باؤ جی آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار کیوں ہیں؟ میں نے کہا، بھائی میرے ابا کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے۔ ہم 5 بھائی اماں ابا کے لب ہلنے کے منتظر رہتے ہیں۔ ابھی میرے 4 بھائی سوئے پڑے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جاگ گیا اور ابا نے اس سے چکر چنے اور تلوں والے کلچے کی فرمائش کر دی اور وہ مجھ سے پہلے ابا کے لیے چنے لے گیا، تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا۔ چنے والا حیرت سے تکنے لگا۔ بولا، باؤ جی آپ ایسا سوچتے ہو؟ میں نے کہا سوچتے نہیں بلکہ ہم 5 بھائی اسی طاق میں لگے رہتے ہیں کہ والدین کوئی بات منہ سے نکالیں۔
اور ہم ایک دوسرے پر سبقت لے ہم تو تاڑ میں رہتے ہیں۔ چنے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسی اثناء میں ایک رکشہ آ کر رکا۔ چنے والے نے رکشے میں سے ایک بڑا پتیلا 24 باٹے میں انڈیلا اور مجھے چنے پیک کر کے دیے۔ میں پیسے ادا کر کے گاڑی کی طرف لپکا۔ چنے والا میرے پیچھے بھاگا، قریب آ کر پوچھا، باؤ جی ایبی باپ کو مرشد کیسے مان لیں؟ میں نے کہا، نہ مانو مرشد، پر اس کی فرما برداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے کہا، سوچو بھائی، اگر اللہ کو ایبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا۔ جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم تفریق کرنے والے کون ہو؟ اس نے سوال کیا، اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا، بھائی، اللہ کے بعد والدین ہی ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ تمہیں زندہ پیر میسر ہے، جاؤ جا کر اپنی عاقبت سنوار لو، اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ چنے والے نے اپنے ہیلپر کو ریڑھی پر کھڑا کیا اور اپنے پیر کو منانے احمد پور لمحہ چلا گیا۔ جاتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہا تھا اور مجھے کہہ کر گیا، باؤ جی دعا کرنا کہ میرے پہنچنے تک میرا وواہ سلامت رہے۔ میں وہاں سے نکلا۔ راستے میں ایک تندور سے مرشد کے حکم کے مطابق دو تیلوں والے سرخ کلچے لگوائے۔ تیزی سے گاڑی بھگاتا ہوا گھر پہنچا۔ میری بیوی نے جلدی سے ابا کو انسولین لگائی اور چکر چنوں کے ساتھ کلچے دیے۔ ابا مزے سے چنے کھا رہے تھے اور ہر لقمے پر دعا دے رہے تھے، ابو اللہ تیری عشق بھری رکھے۔ میں اور میری بیوی دل ہی دل میں آمین کہہ رہے تھے۔ مرشد کو چنے کھلانے اور دعائیں سمیٹنے کے بعد جب میں نے بیوی سے اپنے حصے کے چنے مانگے تو پتہ چلا کہ میرے حصے کے چنے میرے بچے کھا کر اسکول چلے گئے ہیں۔ جانے میں نے کتنی بار ابا کے حصے کے چنے کھائے ہوں گے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشیں۔ آمین ثم آمین۔